بسم الله الرحمن الرحيم. باب ما جاء في تعظيم الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا أبو هشام الرفاعي قال أخبرنا أبو بكر بن عياش قال أخبرنا عاصم عن زر عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. فرماتے ہیں یہ باب ہے اس بارے میں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی طرف جھوٹ کو منسوب کرنا یہ ایک بہت بڑا گناہ ہے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کذب علی متعمدا، جس نے مجھ پر جان بوجھ کر جھوٹ بولا، فلیتبوأ مقعدہ من النار، ایسے شخص کو چاہیے کہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے. دوسری روایت حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تکذبوا علی، میری ذات پر جھوٹ نہ باندھو، فإنہ من کذب علی، جس نے میری طرف جھوٹ کی نسبت کی، یلج فی النار، وہ جہنم کی آگ کے اندر داخل ہوگا. یہ مشہور روایت ہے اور اس حدیث کی ایک بڑی خصوصیت بھی ہے دوستو. یہ حدیث تقریباً 62 صحابہ اکرام سے مروی ہے. 62 صحابہ اس حدیث کی روایت کرتے ہیں، اور اس سے بڑھ کر اہم بات یہ ہے کہ ان 62 میں عشرہ مبشرہ، وہ 10 صحابہ جن کے نام لے کر اللہ کے پاک پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ یہ سب کے سب جنتی ہے خصوصیت کے ساتھ، وہ 10 عشرہ مبشرہ بھی ان 62 کے اندر شامل ہیں. یعنی انہوں نے بھی اس حدیث کو روایت کیا ہے، جس سے یہ حدیث بہت زیادہ مضبوط اور خوبصورت ہو جاتی ہے. حدیث اہم بھی ہے اور ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمیں اس سے عبرت بھی حاصل کرنی چاہیے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام فرما رہے ہیں کہ جو شخص مجھ پہ جھوٹی بات کی نسبت کرے. جھوٹ کی نسبت کا کیا مطلب؟ ہر مسلمان جانتا ہے کہ اللہ کے پاک پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کی زبان مبارک سے جو الفاظ ادا ہوتے ہیں، جو کلمات ادا ہوتے ہیں، ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ احادیث کہا جاتا ہے، کہ وہ حدیث مبارکہ ہے. اب کوئی شخص کوئی بات لے کر آئے اور کہے کہ جی یہ حدیث ہے، یا کوئی شخص کہے کہ جی حدیث مبارکہ میں آتا ہے، جبکہ وہ حدیث نہیں ہے، اس کو نہیں پتا، لیکن اس نے لوگوں کو مطمئن کرنے کے لیے، اپنا کام بنانے کے لیے، اپنے غلط نظریات اور عقائد کو رواج دینے کے لیے بس ایک بات گڑھ لی، بنا دی. تو اللہ کے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ایسا شخص اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنائے، یہ جہنم کے اندر داخل ہوگا. اس سے معلوم ہوا کہ اس امت تک دین کے پہنچنے کا جو ایک سب سے اہم اور مؤثر ذریعہ حدیث مبارکہ ہے. اول نمبر پہ تو قرآن کریم ہے، اس کے بعد جو دوسرا مؤثر ذریعہ ہے وہ احادیث مقدسہ ہے، احادیث مبارکہ ہے. ان احادیث کو محفوظ کرنا، اس کو بیان کرنا، اس کو سمجھانا، یہ امت پر احتیاط کی بہت بڑی ذمہ داری ڈالتا ہے. لہذا عام جھوٹ بولنا گناہ کبیرہ ہے، جو عام جھوٹ بولا جائے.
چہ جائے کہ ایک مسلمان ایک بات بنا لے اور پھر بولے کہ جی یہ حدیث میں آتا ہے، بہت ہی زیادہ خطرناک بات ہے۔ اس لیے میرے عزیزوں، دوستوں، بزرگوں، احادیث مبارکہ کی حفاظت، احادیث کی کتابت اور حدیث کے ایک ایک راوی پر جرح و تعدیل، ایک ایک راوی کی تحقیق، حدیث کو قبول کرنے کے لیے انتہائی سخت درجے کی شرائط، یہ ایک مستقل علم ہے۔ ایسا نہیں ہوا کہ حدیث بن گئی جی یہ بخاری شریف ہے، یہ مسلم شریف ہے، یہ ترمذی شریف ہے، ایسا نہیں۔ آج امت کے سامنے ایک طبقہ وہ ہے کہ جو نعوذ باللہ حجیت حدیث کا صاف انکار کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے نعوذ باللہ حدیث کچھ بھی نہیں ہے، حدیث دلیل ہی نہیں ہے، حدیث حجت ہی نہیں ہے، ہم حدیث کو نہیں مانتے، یہ تو سب من گھڑت باتیں۔ تو منکرین حدیث کے گمراہ ہونے میں کوئی شک نہیں ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ حدیث تو دین کا ایک بنیادی ذریعہ ہے۔ اس کے مقابلے میں ایک دوسرا طبقہ جو وجود میں آیا، وہ بالکل اس کے اپوزٹ، کہ انہوں نے آؤ دیکھا نہ تاؤ دیکھا، بس جو بات جہاں نظر آئی کہا جی حدیث میں آتا ہے، جی حدیث میں آتا ہے۔ اب حدیث کے درجات ہوتے ہیں، حدیث کی ایک حیثیت ہوتی ہے اور حدیث کے اوپر ایک حکم لگتا ہے، یہ ساری چیزیں، اور فن حدیث کو سمجھنے کے لیے مستقل محنت کرنی پڑتی ہے۔ ہمارے ہاں مدارس کے نصاب میں باقاعدہ ایک فن شامل ہے جس کو اصول حدیث کہا جاتا ہے، اصول حدیث۔ اور آپ سنتے ہوں گے کہ ایک ہوتا ہے عالم جو 8 سال دے دے، اور ایک ہوتا ہے مفتی جو 8 سال کے بعد پھر مزید 2، 1 یا 3 سال دے دے۔ اب مفتی وہ کہلاتا ہے کہ جو فقہ کے مسائل کے اندر ایک محنت کرے، مزید وقت دے، اسپیشلائزیشن کر لے۔ جس طرح مسائل کے اندر 2-3 سال دینے والا مفتی بنتا ہے، اسی طریقے سے ہمارے ہاں مدارس میں فارغ ہونے والے علماء کے لیے ایک تخصص ہوتا ہے جس کو تخصص فی الحدیث کہتے ہیں، حدیث کے اندر، اور یہ فقہ سے کئی گنا زیادہ مشکل ہے دوستو۔ اور وہ 2-3 سالوں میں طلبہ کیا کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں حدیث کے طبقات کو، حدیث کے درجات کو، حدیث کے راویوں کو، پھر ہر راوی کی ایک حیثیت ہوتی ہے۔ اب جیسے میں آپ کو مثال دوں، ہر پیر کے دن آپ جب درس حدیث میں بیٹھتے ہیں اور ہم جب حدیث پڑھنا شروع کرتے ہیں تو مختلف نام شروع ہوتے ہیں۔ جیسے اب مثال کے طور پہ آج ہماری پہلی حدیث تھی حدثنا ابو ہشام الرفاعی، یہ پہلے راوی ہے ابو ہشام۔ اب سوال یہ ہے کہ میں اور آپ تو اس لیے مطمئن ہے کہ کتاب چھپ چکی ہے، اس پر محنت ہو چکی ہے، لیکن اب ہم میں سے کسی کو پتا ہے کہ یہ ابو ہشام کون ہے، کہاں کے رہنے والے تھے، انہوں نے کتنی عمر پائی، ان کے اساتذہ کون ہیں، ان کے شاگرد کون ہیں، اور حدیث کے فن میں ابو ہشام الرفاعی کا درجہ کیا ہے؟ یہ ایک شخص کا نام ہے دوستو۔ اب اصول حدیث کے اندر ایک طالب علم کتابیں کنگھالے گا، وہ ابو ہشام الرفاعی ڈھونڈے گا۔ اب جب وہ کتابیں کھولے گا تو ابو ہشام نام کے ایک نہیں، 15، 16، 22، 25، 29، 30 اس سب راوی آ جائیں۔ بھئی اب تو سب ابو ہشام ہو گئے، اب کیا کریں؟ بھئی اب دیکھیں کہ یہ جو ہمیں جس ابو ہشام کی تلاش ہے یہ کون سے والے ہیں۔ آپ نے اس کو ڈھونڈا، پھر پتہ چلا کہ جی یہ تو کوفہ کے رہنے والے ہیں۔ جب آپ کوفہ کے اندر گئے تفصیلات تو پتہ چلا کوفہ میں بھی ابو ہشام نام کے 2 راوی ہیں، یہ والے کون سے؟ اب یہ فرق آپ کو ڈھونڈنا پڑے گا۔ اب وہاں تک پہنچ گئے، اب ہوگی جرح و تعدیل۔ ابو ہشام کا وزن کیا ہے؟ یہ عادل تھے،
سچے تھے، پرہیزگار تھے، صاحب تقوی تھے، مستند بات کرتے تھے، ان کے اساتذہ مستند تھے، ان کے دن رات کے معاملات کیا تھے، یہ سب چیزیں اتنی طویل محنتوں کے بعد جا کر احادیث مبارکہ کے مجموعے بنے ہیں دوستو۔ اور آج کتنا آسان ہوتا ہے کہ ایک طبقہ کھڑا ہو جاتا ہے، وہ کہتے ہیں جی ہم حدیث کو نہیں مانتے، نعوذ باللہ، یہ تو بنائی گئی ہے، یہ تو من گھڑت ہے، یہ تو موضوع ہے، اپنی تعریفوں کے لیے بنو امیہ نے روایتیں گڑھ لی ہے۔ وہ امت کی جو طویل ترین محنتیں ہیں وہ اس کو اس طرح ضائع کرنے پہ تلے ہوئے ہوتے ہیں۔ اس لیے میرے عزیزوں، دوستوں، بزرگوں، ہمیں سمجھنا پڑے گا کہ ہم تک دین کے پہنچنے کے لیے جو چیزیں بنیاد بنی ہے، ہم اس بنیاد کو نہیں چھوڑ سکتے۔ آپ نے جس دن بنیاد کو چھوڑ دیا، آپ کی عمارت کمزور ہو جائے گی۔ ایک ایک حدیث پر محنت ہوئی، تو اس لیے بہت ہی زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے۔ آج چونکہ یہ فتنے عام ہیں اور ہم تقسیم در تقسیم کے عمل کا شکار ہیں۔ اب مجھے اپنے مقصد کی بات چاہیے، دوسرے مسلک کو اپنے مقصد کی بات چاہیے، تیسرے مسلک کو اپنے مقصد کی بات چاہیے۔ تو آج کل کیا ہوتا ہے، موسم ہوتے ہیں۔ اب محرم کا مہینہ شروع ہونے والا ہے، آپ دیکھیں گے عجیب و غریب قسم کی باتیں سامنے آنا شروع ہو جائے گی، اور نیچے لکھا ہوگا جی حدیث، نہ کبھی سنی، نہ سننے میں آئی، نہ کبھی بیان ہوئی۔ اب چند سالوں سے یہ ٹرینڈ چل پڑا ہے کہ ہر موسم کی حدیثیں، یعنی حدیث سے مراد یہ کہ اپنی باتیں بنا کر اس کے نیچے لکھ لیا کہ جی حدیث مبارک۔ اب کس مسلمان کے پاس فرصت ہے کہ وہ تلاش کرے گا کہ یہ حدیث مجھے کہاں ملے گی، ہے بھی یا نہیں ہے، لیکن لکھ لیا کہ جی یہ حدیث۔ پھر ربیع الاول کا مہینہ آئے گا، پھر ایک ٹرینڈ چل پڑے گا، پھر دوسرا مہینہ آئے گا، پھر ایک ٹرینڈ چل پڑے گا، رمضان شروع ہونے لگے گا، پھر ایک ٹرینڈ چل پڑے گا۔ آپ نے آج کل سنا ہوگا، ایک بہت ہی زیادہ مشہور بات ہے کہ جو سب سے پہلے کسی کو رمضان کی مبارکباد دے گا اس کو لیے جنت۔ اس بات کا نہ سر ہے نہ پیر ہے دوست، کچھ بھی نہیں ہے اس کا، لیکن اس کو بھرپور طریقے سے جو ہے ہم واٹس ایپ پہ، فیس بک پہ پھیلاتے ہیں، عام کرتے ہیں۔ یہ سارے فتنے آج عام ہو چکے ہیں۔ اس لیے ڈرنا چاہیے، کسی بھی بات کو حدیث کہنے سے پہلے اس کے بارے میں بہت تحقیق کریں، خصوصیت کے ساتھ جو عمومی ہمارا طبقہ ہے۔ اس میں آپ غیر ذمہ دار نہ بنیں کہ آپ تک ایک میسج آیا اور آپ سے کہا گیا کہ یہ 100 کو بھیج دیں، 1000 کو بھیج دیں، آپ کی انگلی نہیں رکنی چاہیے۔ اگر آپ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں تو اس کو چلاتے رہیں، آپ مجاہد کبیر بن جائیں گے اس۔ تو اب اس بات کو پھیلا دیا کہ یہ حدیث پھیلا رہا ہوں، میں بڑا کام کر رہا ہوں۔ بعد میں پتہ چلا کہ جی وہ تو موضوع من گھڑت سی بات ہے، اسے قضاء عمری کا مسئلہ ہے، رمضان کے آخری جمعے سے متعلق مسئلہ ہے، اتنا اوٹ پٹانگ الٹی سیدھی چیزیں شامل ہو چکی ہے کہ الامان والحفیظ ہے دوستو۔ تو اس لیے آسان سی بات اور احتیاط کی بات کیا ہے کہ ہم ایسی چیزوں کو آگے بڑھانے سے حتی الامکان گریز کریں، اس سے اپنے آپ کو ہم بچائیں۔ کسی چیز کی نسبت اپنی گردن پر لینا یہ بہت بڑی ذمہ داری والی بات ہوتی ہے۔ آج کل بہت عام ہے، کچھ بھی لکھ دیا، نیچے لکھا ہوتا ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ کا فرمان، سب چیزیں ان کے کھاتے میں ڈال دی گئی۔ اب وہ چل رہا ہوتا ہے، اس کے کوئی مستند ذرائع، حوالے، دلائل، کتب کچھ بھی نہیں ہے اس کا، بس باتیں چل رہی۔ ٹھیک ہے، ایک جملہ اچھا ہے، خیر کا ہے، اس کے نیچے اقوال ذری لکھ لیں، نصیحت کی بات لکھ لیں، وعظ لکھ لیں، خیر لکھ لیں، کچھ بھی لکھ لیں۔ اگر میں اس پہ کسی کا نام لکھ کر کوٹ کروں گا تو اس کا جواب دینا پڑے گا دوست، اس لیے کہ تو میں نے اپنے ذمے پر لے لیا۔ اور پھر اگر حدیث کے ساتھ یہ معاملہ ہوگا تو اتنا ہی زیادہ احتیاط بڑھ جائے گی۔
اس لیے میرے عزیز و دوستوں بزرگوں، ان چیزوں میں ہم بہت زیادہ احتیاط کے پہلو کو اختیار کریں، اور اس طرح کی کوئی بات ہم تک آ جائے اور سمجھ نہیں آ رہی، اپنے علماء سے، اہل علم سے، حدیث پر گہری نظر رکھنے والوں سے پوچھیں، یہ بات درست ہے بھی یا نہیں ہے، واقعی یہ حدیث ہے بھی یا نہیں ہے، اس کی کیا حیثیت ہے، اور اس کے بعد جا کے جو ہے نا اس پر وہ کریں۔ اب میں آپ کو اس کی ایک مثال دوں، یہ کل کی بات ہے۔ ایک کھیل ہوتا ہے، کھیل، اس کو فارسی کے اندر چوسر کہتے ہیں، چوسر۔ یہ ہمارے یہاں تاش نہیں کھیلتے لوگ، تاش کے پتے جانتے ہیں، تاش کھیل رہے ہوتے ہیں، کچھ مختلف کارڈز کھیل رہے ہوتے ہیں، اس طرح کے۔ ایک کھیل رہا ہے جس کو چوسر کہتے ہیں، اس کے اندر مختلف قسم کی شکلیں وغیرہ بنی ہوئی ہوتی ہے۔ وہ ایک روایت میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس پر بڑی سخت وعید فرمائی، اس لیے کہ یہ زمانے جاہلیت میں لوگ کرتے تھے، اور اس میں ناجائز شرطیں لگتی تھی، اور ضیاء وقت بہت کچھ ہے اس میں۔ کسی نے وہ حدیث لی جس پہ وعید آئی ہے، اور چوسر کے ساتھ بریکٹ میں لکھ دیا لوڈو۔ لوڈو جانتے؟ وہ جو بچے نہیں کرتے اس طرح کر کے پھر وہ پھینکتے، بھیا 3 آ گیا، 5 آ گیا، چھکا آ گیا، نہیں دیکھا دوستو، ہے نا؟ اب لوڈو جو ہے یہ ایک عام کھیل ہے، بچے بھی کھیلتے ہیں، کبھی بڑے بھی کھیلتے ہیں، لیکن یہ چوسر نہیں ہے جس پر وعید آئی ہے دوستو۔ اب اس چوسر کے ساتھ بریکٹ میں لکھ دیا لوڈو، اتنی سخت وعید اٹھا کے یہاں چسپا کر دی کہ جی وہ یہ ہے، وہ جہنمی ہے۔ یہ اپنی طرف سے کام ہو گیا، اس کو چلا رہے ہیں۔ تو لوڈو ٹھیک ہے، اس میں انسان اگر ضیاء وقت کرے گا، راتوں رات بیٹھے گا، نمازیں ضائع کرے گا، شرط لگائے گا، یہ تو ناجائز حرام ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں، چاہے وہ کرکٹ میں ہو، ہاکی میں ہو، ٹینس میں ہو، لوڈو میں ہو، یا کسی بھی چیز میں ہو۔ جس کے اندر ایک مسلمان کا وقت برباد ہو، نمازیں ضائع ہو، یا غلط شرطیں لگ جائے، وہ ناجائز اور حرام ہے، اس میں تو کوئی۔ لیکن ایک نارمل سی چیز ہے، جیسے بچے کھیلتے ہیں بچپن میں، یہ کھیل دیا، کرکٹ کھیل دیا، ریکٹ ٹینس کھیل دیا، وہ ختم، ٹھیک، صحیح، اس میں کوئی حرج نہیں۔ تو اتنی بے احتیاطی کا ماحول بنا ہوا کہ اس کی یہ وضاحت اپنی طرف سے وہاں پر جوڑ دی۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ حدیث پاک کے مقابلے میں، کے معاملے میں ہمیں بہت ہی زیادہ محتاط ہونے کی ضرورت ہے۔ اللہ پاک مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتہ۔